رفیق بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل. تو دوستو میں آج آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کوشش کریں آپ جو ہے نا کتابوں سے جو ہے نا اپنا تعلق مضبوط کریں, کتابوں کے ساتھ اپنا تعلق کو جوڑیں کہ کتابیں ہی جو ہے نا وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں. سکسیس آف کی از ان دی بکس, وہ کہتے ہیں نا کہ ریڈر اور لیڈر. تو لہٰذا آپ جو ہے نا کوشش کریں آپ کتابیں پڑھیں اور تھوڑے جو ہے نا ٹائم سے شروع کریں. آپ ڈیلی 20 منٹ 30 منٹ جو ہے نا وہ کتاب کے لیے وقف کریں تو اس سے آپ کی عادت بنے گی. آپ کتاب جو ہے نا وہ اپنی دلچسپی کی پڑھیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اگر آپ قانون دان ہیں قانون سے متعلقہ کتاب پڑھیں, اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر سے متعلقہ اپنے کتاب پڑھیں, اگر آپ جو ہے نا ایگزیکٹو اس میں ہیں مطلب کاروبار میں ہیں تو آپ وہی MBA کی کتابیں پڑھیں. اگر آپ کسی بھی شعبے میں ہیں اپنے شعبے کے اندر رہیں اور اپنے شعبے کے اندر اپنے علم کو بڑھاتے رہیں. یاد رکھیں ترقی وہی کرتا ہے جو اپنے علم کو بڑھاتا ہے. جب علم آپ کا بڑھے گا تو آپ کے اندر پروگریس بھی آئے گی, ترقی بھی آئے گی, اور علم آپ کا بڑھے گا آپ کی کتاب سے ذریعے. تو کہتے ہیں نا کہ جو ہے نا آپ نے عموماً سنا ہوگا کہ مائکروسافٹ کا بانی بیل گیٹس ہے یا گوگل والے, تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کتنے کتابیں پڑھتے ہیں؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ سالانہ 80+ کتابیں پڑھتے ہیں, یعنی 80 سے 85 کتابیں وہ سالانہ پڑھتے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کامیابی کا راز, تو انہوں نے کہا کہ کتاب پڑھنا. تو لہٰذا اگر آپ بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں, آپ بھی کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کتابوں سے دل لگائیں, کتابیں پڑھیں. اب سب دوستوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کتابیں کیسے پڑھیں, کتابیں پڑھنے کو دل نہیں کرتا, کتاب پڑھنے بیٹھے نیند آنے لگ جاتی ہے. تو اس کا کیا فارمولہ ہے, اس کے کتاب کو جو ہے نا کیسے پڑھا جائے؟ تو بہت سارے جو ہے نا وہ ماہرین اور جو ہے نا ریسرچ کا ڈیٹا جو ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کتاب پڑھنے کا بھی ایک فن ہے. ہاؤ ٹو ریڈ اے بک ایک کتاب کا نام ہے جس میں لکھا ہوا کہ آپ کتاب پڑھنی کس طرح ہے آپ نے. تو لہٰذا کتاب پڑھنا بھی ایک فن ہے اور اس کو آپ نے سیکھنا ہے. تو اس فن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے کہ ایک تو پہلی بات کتاب پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ روزانہ کی عادت بنائیں کہ آپ نے ہر صورت کتاب پڑھنی ہے. اس کے لیے آپ ٹائم مقرر کر لیں, بھلے آپ 20 منٹ 30 منٹ ڈیلی کا رکھ لیں کہ آپ نے 20 منٹ یا 30 منٹ جو ہے نا وہ آپ نے کتاب پڑھنی ہے. اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کتاب کھولیں تو اس کا جو انٹروڈکشن ہے اس کو تفصیل سے پڑھیں. اس کے اندر کتاب لکھنے والے نے بتایا ہوتا ہے کہ میں نے کتاب لکھی کیوں ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کتاب کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اس کے اندر کون کون سے سوالات اٹھائے گئے اور کس کس کا میں نے جواب دیا ہے. تو لہٰذا وہ سارا جب آپ انٹروڈکشن آپ پڑھ لیں گے, تعارف آپ پڑھ لیں گے, آپ اس کا دیباچہ پڑھ لیں گے تو آپ کے اندر ساری چیزیں کھل جائیں گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب ہے کس لیے, یہ کتاب لکھنے کا مقصد کیا تھا, کہ کتاب جو ہے نا کن سوالوں کے جواب کے لیے جو ہے لکھی گئی ہے. تو جب وہ آپ کے اندر آ جائے گی تو آپ کو کتاب پڑھنا مزید آسان ہو جائے گا, آپ کا ذہن کا فوکس اسی طرح آ جائے گا. تو لہذا جب آپ کتاب پڑھنے لگے تو جو اس کے بابز ہیں, چیپٹر ہیں, ان ساروں کو ایک دفعہ پڑھ لیں پہلے. اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ چیپٹر 1 میں کیا لکھا ہے, چیپٹر 2 میں کس چیز کی جو ہے نا تعریف بیان کی گئی ہے, چیپٹر 3 میں کیا ہے. تو لہذا آپ کا ذہن مزید تعارف کے بعد, چیپٹر پڑھنے کے بعد آپ کا کتاب کے بارے میں ذہن کھل جائے گا. اس کے بعد اگلے جو ہے اسٹیپ وہ کتاب کا جو ہے جب آپ پڑھنے لگے تو آپ ایک نوٹ بک یا ایک کاپی جو ہے نا اپنے ساتھ رکھ لیں, ساتھ ہی پین یا پینسل رکھ لیں. کوئی بھی اہم بات آئے آپ نوٹ کر لیں تاکہ وہ آپ کو پھر بھولے گی نہیں, وہ آپ کا ایک نوٹ سا بن جائے گا. اور اس کے علاوہ آپ جب پڑھنے لگے کوئی اہم پوائنٹ آئے تو میں عموماً ایسے کرتا ہوں کہ میں نیچے انڈر لائن کر دیتا ہوں تاکہ ایک تو وہ نمایاں ہو جاتا ہے, یاد رہتا ہے, اور پھر جب آپ پڑھنے لگیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک اہم چیز تھی تو لہذا اس کو میں نے انڈر لائن کیا تھا. اور اس کے آگے جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے کتاب رٹنی ہے. کتاب کسی کو یاد نہیں ہوتی. ہر پڑھنے والا جس کتاب پڑھتا ہے وہ کتاب ساری دنیا کے لیے ہوتی ہے, صرف آپ کے لیے نہیں ہوتی. آپ کو صرف وہی چیزیں یاد ہوگی جو آپ کو ضرورت ہیں. تو لہٰذا اس میں سے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں, آپ سے پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد جو چیزیں آپ کو ضرورت ہوگی وہ آپ کو ذہن نشین ہوگی, رٹا لگانے کی ضرورت نہیں.
یہ جو ہے نا وہ طریقہ ہے، اور ہر کوئی ایسے کرتا ہے. یہ نہیں کوئی کتاب پڑھی تو اور اس کو رٹ لیا، ایسے نہیں ہوتا. جب آپ نے انٹروڈکشن پڑھ لیا، دیباچہ پڑھ لیا، آپ اس کے چیپٹر پڑھ لیے، آپ اس کی کتاب آپ نے اس کو کتاب کو پڑھ لیا، اس کے نوٹس بنا لیے، پھر اہم اہم واقعات کو آپ نے انڈر لائن کر دیا، پھر آپ کو یہ کتاب نہیں بھولے گی. فرق یہ ہے، ضرورت اس عمل کی ہے کہ آپ کتاب کی طرف آئیں، کتاب کے ساتھ یاری لگائیں، کتاب کے ساتھ دوستی لگائیں. دیکھیں ریسرچ بتاتی ہے، ڈیٹا بتاتا ہے کہ دنیا کے اوپر سب سے زیادہ حکمرانی کتابوں نے کی ہے. سب سے زیادہ جو ہے نا کامیاب لوگ وہ ہیں جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں. اور دنیا کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ 100 میں سے 10% لوگ، 10% لوگ صرف کتاب پڑھتے ہیں. یہ ڈیٹا 50 سال پہلے بھی یہی تھا، 20 سال پہلے بھی یہی تھا، 20 سال بعد بھی یہی ہوگا، اور 50 سال بعد بھی یہی ہوگا. اور کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو صرف 10% ہوتے ہیں. تو لہٰذا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے 10% لوگوں میں رہنا ہے یا ان 90% لوگوں میں رہنا ہے. میری دعا ہے، میری درخواست ہے، میری ریکویسٹ آپ سے ہے، کم از کم آپ کوشش کریں آپ ان 90% لوگوں میں نہ ہوں. اور 90% لوگوں میں اس وقت آپ نہیں ہوں گے جب آپ کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے، کتاب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے. تو جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے کتاب پڑھنا شروع کر دیں. جو بھی ہے آپ کے پاس کتاب، میں کوئی خاص کتاب ریکمینڈ نہیں کر رہا، آپ کے پاس جو بھی کتاب ہے جس کو آپ دلچسپی سے پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ سے شروع کریں. آپ ایسی کتابوں سے شروع کریں جس کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا ایسا ایسا آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ جائیں گے. جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ جائیں گے تو پھر آپ جو ہے نا وہ علم بڑھانے کے لیے، لرننگ بڑھانے کے لیے، اسکل بڑھانے کے لیے آپ جو ہے نا وہ کتابوں کی طرف آئیں گے. تو لہٰذا اگر آپ اسکل بڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو کتابوں کے ساتھ تعلق جوڑیں، کتابوں کے ساتھ تعلق مضبوط کریں. اس دعا کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے ہمسایوں کا، اور ان میں خوشیاں بانٹیے، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. زندگی دیتی نہیں، لٹاتی ہے، اور وہ وہی کچھ لٹاتے ہیں جو ہم دیتے ہیں. تو لہٰذا اچھا دیں تاکہ اچھا آپ کو اچھا ملے. شکریہ، مہربانی. تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں.